قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب. تو اب یہ مسئلہ انتہائی اہم، ضروری اور بنیادی مسئلہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ مسئلہ علم غیب آدمی کو سمجھ آ جائے تو وہ بفضل ہی تعالی شرک سے بچ جاتا ہے. ہمیشہ میں نے عرض کیا ہے، الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے. میرے متعدد دروس میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں کہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھ لیں اور ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں اور سمجھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شرک سے بچ جائیں. ویسے تو میرے اللہ کے اسماء ہیں، صفات ہیں، لیکن دو چیزیں جو ہیں یہ بے انتہا ضروری ہیں. ایک صفت علم اور ایک صفت قدرت. یہ دو چیزیں جو ہیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. ایک صفت علم ہے، آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہے، یا اللہ توفیق دے تو اب بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی علم کا معاملہ ہے اور علم غیب کا معاملہ ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ خداوندی ہے. یہ میری اللہ کی صفات خاصہ میں سے ہے، اور خاصہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کسی دوسرے میں نہ پایا جائے. تو اگر آپ سارے قرآن کے ذخیرے پہ نظر ڈالیں گے اور احادیث مبارکہ پہ نظر ڈالیں گے، اللہ توفیق دے، تو علم میں غیب یعنی علم مضاف ہو غیب کی طرف، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس لفظ کا بھی استعمال نہیں ہوا. یعنی یہ لفظ جو ہے یہ بھی صرف استعمال میں بھی اللہ کی ذات کے لیے ہے.
تو اس کے لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ علم غیب، علم کامل، علم محیط، علم ما کان و ما یکون، علم کلی، علم جزئی، یہ سارا علم جو ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوق دنیا میں پیدا فرمائی ہے، وہ چاہے انسان ہیں، چاہے طیور ہیں، حیوانات ہیں، جو بھی چیز ہے، اللہ نے سب کو ان کی ضرورتوں کے مطابق تو علم دیا ہے۔ بس یہی وہ بات ہے جہاں بنیادی انسان کو ٹھوکر لگتی ہے کہ اللہ نے ضرورت کے تابع جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے علم تو دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ ایک مرغی ہے، آپ اس کے نیچے انڈے رکھتے ہیں، وہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے، اس کی ہیٹ پہنچتی ہے، وقت مقرر پر ان انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، بالکل ایسے چھوٹے چھوٹے سے بچے جیسے کپاس کے کوئی ذرا سے لوتھڑے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک دن یا 2 دن کے مرغی کے بچے اگر بلی کی آواز سنتے ہیں تو بھاگ کے ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں۔ یہ علم ہے تو چھپتے ہیں۔ ان کو کسی ذات نے علم دیا ہے نا کہ بلی تمہاری دشمن ہے، کھا جائے گی۔ پناہ کہاں ملے گی تمہیں؟ ماں کے پاس۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، جیسے بڑے ذمہ داروں کے پاس آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سینکڑوں گائیں اور سینکڑوں بھینسیں اور مال مویشی ہوتے ہیں۔ اگر 10 گائیں بندھی ہوئی ہیں اور ان 10 کے بچڑے ہیں، ان کو دور کھڑا کر دیں آپ، اور جب چھوڑیں گے تو ہر بچڑا اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ غلطی سے کہیں چلا جائے تو دوسری ماں مرے گی، اس کو کھانے بھی نہیں دے گی کہ میں نے تو اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ تو یہ علم آخر اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ جانور بھی اپنی ماں کو پہچانتا ہے، ماں بھی اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے، اصول ہے کہ انسانوں میں اگر کسی کا باپ مر جائے تو وہ بچے یتیم ہوتے ہیں، لیکن جانوروں میں جن کی ماں مر جائے وہ یتیم ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ انسانوں میں اگر ماں مر جائے تو یتیم نہیں کہلے گا، باپ جو موجود ہے، لیکن اگر باپ مر جائے تو اب اولاد یتیم ہو جائے۔ اور جانوروں میں بالکل الٹ ہے کہ جانور میں ماں مر جائے تو یتیم ہوگا، کیونکہ جانوروں میں باپ کا تو پتہ نہیں ہوتا، ویسے یورپ میں بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اصولاً جو ہے وہ جانوروں میں پتہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ جو بڑے ایڈوانس معاشرے ہیں نا، جو اپنے آپ کو دنیا کے علم میں، ٹیکنالوجی میں اور حقوق انسانی میں سپر پاور کہتے ہیں، ان کے کم سے کم یوں سمجھیں 90% کے تو باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا جا کے لکھوائیں، کس کا نام لکھوائیں، کیونکہ تو کئی بوائے فرنٹ گزر چکے ہوتے ہیں، کیا پتا کس کا بچہ ہے۔ بہرحال وہ اپنے عذاب میں وقت آئے گا اور قریب ہے۔ ہر چیز کا ایک حد ہوتی ہے، گندم جب پک جاتی ہے تو پھر کٹتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، گندم جب نکلے گا بڑا کمزور، نکلتے 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 جب وہ پک جائے گا تو پھر کٹے گا۔ کھجوریں آپ نے دیکھی نا، اب دھوپ پڑے گی، گرمی پڑے گی، کھجوریں پکیں گی، جب پک جائیں گی تو پھر کٹیں گی۔
جب آم پک جائے گا یا گرے گا یا کٹے گا. اسی طرح قوموں کی تاریخ ہے، یہ بھی جب انتہا پہ پہنچتے ہیں پھر اللہ زوال دکھاتا ہے. اس نے اپنا نظام تو چلانا ہے نا، تم لاکھ دور لگا لو، اس کا نظام تو چلے گا. تو بہرحال سمجھے میرے عزیز کہ اللہ نے اتنا علم تو جانور کو بھی دیا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جانور ہیں ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد، آپ ان کو چرنے کے لیے لے جائیں، واپسی پہ جناب ایک چروالا ہوتا ہے اور 500 200 300 400 بکری ہوتی ہے. وہ سب واپس اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گے. آپ جنگل میں سفر کر رہے ہیں، گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہیں، آپ راستہ بھول گئے، آپ لگام ڈھیلی کر کے چھوڑ دیں، کہیں نہ کہیں آپ کو وہ پہنچا دے گا. آپ گھوڑے میں بیٹھ جائیں اور آگے آپ کا کوئی دشمن ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی شیر ہے، کوئی بگیاڑ ہے، گھوڑا کھڑا ہو جائے، آپ گھوڑے کو چلانے کی کوشش کریں گے، وہ اوپر کھڑا ہو جائے، اچھلے گا، اشارہ کرے گا مالک کو کہ مت جاؤ آگے، تیرے لیے خطرہ ہے. اتنا علم تو اللہ نے ان کو بھی دیا. اللہ نے اتنا علم تو چیونٹی کو بھی دیا ہے. چیونٹیاں ہے نا جی، یہ جو ایک گندم کا دانہ لے آئے تو اس کو توڑ دیتی ہیں. یہ اپنے جب لے آتی ہے نا دانہ، ایک ایک پکڑ کے اپنے غار میں، پھر اس کو توڑ دیتی ہیں. کیوں؟ اگر توڑ نہ دیں تو دانہ تو پھر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا نا. جب توڑ دیتی ہیں تو دانہ اگتا نہیں. تو انہوں نے جو سال کا ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے وہ تو 6 مہینے کے بعد دانے تو نکل آئے گا، اس سے تو پودا پیدا ہو جائے گا. اس لیے اس کو توڑ دیں تاکہ اس سے روئیدگی نہ ہو سکے. اتنا علم اللہ نے اس کو بھی دیا. اور پھر یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ تو قرآن میں موجود ہے کہ چیونٹی نے باقاعدہ اپنی قوم سے خطاب کیا، اپنی قوم کو تقریر کی. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. حتیٰ کہ قرآن میں اس سورت کا نام ہی سورت النمل ہے، کیونکہ اس میں وہ نمل چیونٹیوں کو واقعہ ہے عظیم کہ ایک چیونٹی جو ہے اپنی چیونٹی کو اکٹھی کر کے تقریر کر رہی ہے اور ان کو ہدایات دے رہی ہے کہ بالکل جلدی کرو، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں کہیں پاؤں کے نیچے روند نہ دیں. بہت لا یشعرون، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ تو جا رہے ہیں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس کو حضرت سلیمان کا بھی پتہ ہے، نام لے رہی ہے باقاعدہ، ان کی لشکر کا بھی پتہ ہے، اور پھر ان کو ہدایات بھی دے رہی ہے کہ بچنا کیسے ہے. جیسے تم غاریں کھود کے بموں سے بچ جاتے ہو، وہ بھی کہتی ہے اپنے گلوں میں گھس جاؤ اور کوئی بچنے کا حل نہیں. اور یہ بھی بتلا رہی ہے کہ میں پیغمبر پہ یا ان کے صحابہ پہ یا ان کی فوج پہ الزام نہیں لگا رہی کہ وہ قاتل ہیں، وہ ڈاکو ہیں. نہ وہم لا یشعرون، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. ہم چھوٹی مخلوق ہیں، پاؤں میں پھنس جائیں. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے چیونٹی کی تقریر سنائی کہ دیکھو آپ بھی تقریر فرماتے ہیں، دیکھو یہ چھوٹی مخلوق بھی تقریر کر رہی ہے، اس کی بھی سنو. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان نے جب سنا تو مسکراتے ہنس پڑے اور کہا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے بھی مجھے اتنا علم عطا فرمایا کہ میں چیونٹی کی بات بھی سن لیتا ہوں، پرندوں کی بھی سمجھ لیتا ہوں. تو بہرحال مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ علم تو چیونٹی کو بھی ہے. اسی طرح اسی قرآن مقدس میں اور اسی صورت میں ہدہد کا واقعہ ہے کہ ہدہد غائب ہو گیا
حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے، ہدہد حاضر ہوا اور اس نے آ کے ایک بڑی جامع کامل مکمل جو ہے رپورٹ دی۔ اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، میں ایک بڑے اہم معاملے میں لیٹ ہو گیا، میں نے ایک ملک دیکھا ہے، اس میں ایک عورت جو ہے وہ ملکہ ہے، اور پھر ان کے پاس بڑا کچھ ہے، اور اس عورت کا بھی بڑا شان ہے، تمتراک ہے، بڑا تخت ہے، بڑا شان و شوکت ہے، اور پھر وہ قوم جو ہے وہ ساری کی ساری ہے بھی سورج کی پجاری، وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کے ملک کا کو اچھا خاصا پڑھا لکھا سپاہی ایسی رپورٹ لکھے گا جو حدود دے رہا ہے؟ ہمارے جو رپورٹ لکھتے ہیں نا ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایک بزرگ عالم تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کسی وزیر کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ کان کا کچا ہے تقریر میں، اور بیچاروں نے ایسے بات چل پڑی تو ان کی زبان میں نام آ گیا، تو نے کہا بھی اس وزیر کا کیا کہتے ہیں، وہ تو کان کا کچا ہے۔ اور ڈائری لکھنے والے نے لکھا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ کتی کا بچہ ہے۔ یہ ہمارے لکھنے والے ہیں۔ جب ٹیپ سنی گئی تو وہ تو کان کا کچا کہا اور یہ لفظ کہا، اور انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میں ایک عالم آدمی ہوں، میں یہ گندا لفظ کہہ سکتا ہوں چاہے دشمن بھی ہو میرا، چاہے میرا وہ بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو، اللہ معاف کرے، میں ایسی گندی بات کہہ سکتا ہوں؟ یہ میں نے کہا کہ کان کا کچا ہے، اس نے کہہ دیا سن لیا، اس نے کہہ دیا سن لیا، اس نے کہہ دیا سن لیا، یہ بات تو میں نے کی ہے۔ تو یہ اندازہ کریں کہ بھئی وہ ایک پرندہ ہے چھوٹا سا حدود، اور ایسی جامع معنی کامل مکمل رپورٹ دیا کہ آدمی پڑھ کے سن کے حیران ہو جاتا۔ تو اللہ نے علم اس کو بھی دیا۔ اسی لیے ہمیشہ دیکھ لیں آپ، ابھی آپ اسی قرآن مقدس کی اسی سورت مبارک میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو بھی علم دیا ہے کہ وہ اپنا گھر بناتی ہیں، اور ایسا گھر بناتی ہیں کہ بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ نہ بنا سکے۔ ان کے چھتے کو دیکھیں نا جی آپ، بالکل پرکار لے کے پیمائش کر دیں، تمام کمرے مسدس ہوں گے، نہ مثلث ہوں گے، نہ مربع ہیں، نہ مخمس ہیں، مسدس ہیں، اور مسدس بنا جب بنائی جائے تو 1 ملی میٹر زمین ضائع نہیں ہوتی آپ کی۔ اور پھر ان کو ایسا جوڑا ہوا ہے کہ مجال ہے ان میں فرق آئے۔ اچھا، وہ جو موم لانے والی مکھیاں ہیں ان کی الگ ڈیوٹی ہے کہ تم گوند لیا ہوتا کہ وہ دیوار کو چپکانا ہے، اور جو انجینئر ہیں وہ الگ ہیں، جو وہ بنانے والے معمار ہیں وہ الگ ہیں، جو لیبر ہے وہ الگ ہے، جو سیکورٹی گارڈز ہیں وہ الگ ہیں، اور جو ان کی ملکہ ہے، کوئین ہے، وہ الگ ہے، اور ایک سسٹم ہے۔ اور اللہ نے اس کے بعد قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے فضاؤں میں راستے بنا دیے ہیں، وہ سارے باغوں سے، درختوں سے، پھلوں سے رس چوس کے ان راستوں سے سیدھا اپنے چھتے پہ پہنچتی ہے۔ تو ان کو اس راستے کا علم کس نے دیا ہے؟ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کو کہ وہ کوئی چیز ان کو کاٹ لے وہ اپنی زبان پھیر دیں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری زبان میں جو لعاب ہے ان کی سیپٹک ہے، یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا، یہ علم بھی اللہ نے ان کو دے دیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، اندازہ کریں کہ یہ بات کو سمجھیں، یہی تو وہ دھوکہ ہے جہاں پر لوگوں کو لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھو جی وہابی کہتے ہیں جانوروں کو بھی علم، نبیوں کو بھی علم۔ اللہ ہدایت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی پٹی پڑھائیں گے نا جی، دیکھو جی توبہ توبہ توبہ، تو دیکھو کیسی بات کہتے ہیں۔
اچھا، جس نے سنا اس کو ضرورت ہوتی نہیں نا بات سمجھنے کی، وہ تو بس ایک جب زور میں ہے، اس کو کہو مرد آباد کہے گا مرد آباد، کہو زندہ آباد کہے گا زندہ آباد، نہ پتا زندہ آباد نہ پتا مرد آباد، نہ اس کے زندہ آباد سے کوئی زندہ ہوتا ہے نہ مرد آباد سے کوئی مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار دو عالم اور ان کے بعد خیر القرون تک جتنے قائد آئے ہیں وہ مخلص آئے ہیں، لیکن قومیں سیدھی نہیں تھی۔ جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، ائمہ آئے، سب مخلص، لیکن قومیں ٹیڑھی تھی۔ اب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ قوم تو بالکل سیدھی ہے بیچاری، لیکن قائد ٹیڑھے ہو گئے۔ اب رہبر جو ہے وہ رہزن بن گیا ہے، مرشد جو ہے وہ مضل بن گیا ہے۔ مرشد کا معنی تھا مرید کو رستہ دکھلانا، اب وہ خود گمراہ ہے اور دوسرے کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ مولوی کا کام تھا لوگوں کو دین سمجھانا، توحید سمجھانا، شان رسالت سمجھانا، حقائق سمجھانا، حلال و حرام بتلانا۔ اب اس بیچارے کو خود ہی نہیں آتا، وہ بس ایک اچھی بال اچھے رکھ لیتا ہے، کوئی سبز پگڑی، کوئی نیلی پگڑی، کوئی کالی پگڑی پہن لیتا ہے مولوی صاحب، اس کو خود پتہ نہیں بیچارے کو کہ تیمم کے مسائل کیا ہے۔ آگے سیدھی سادی قوم ہے، وہ اس کو بھی مولوی ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کو کچھ آتا بھی ہے، آپ کو مد اور کسر کا پتہ بھی ہے، آپ کو ترتیل اور حدر کا فرق بھی آتا ہے، آپ کو تسبیح، تحلیل، تحمید، تقدیس کا معنی بھی آتا ہے؟ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے امام ویسے مقتدی۔ پہلے اگر مصلی پہ سیدنا صدیق کھڑے ہوتے تھے تو مقتدی جو عمر عثمان والی تھے۔ اب اللہ کی مہربانی ہے تو ہمارا حال جیسا ہے ویسا ہی ہوگا۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے مسئلے کو میرے عزیز سمجھو۔ اللہ دنیا میں جو چیز پیدا فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم نے تو پیدا ہونے کے وقت بھی اس کو علم دیا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ نے فرمایا انسان تجھ پہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب تیرا ذکر بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، کس کو پتہ ہے کون پیدا ہوگا، تیرا ذکر بھی نہیں تھا۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ پھر ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک نطفے کو ایک مقام پہ رکھا، پھر ہم نے تمہارا جسم بنایا، جسد بنایا، دھڑ بنایا، بچہ بنایا، پیدا کیا، آنکھیں دی، سننے کی طاقتیں دی، اور فرمایا انا ہدیناہ السبیل، اور پھر ہم نے تمہیں راستہ بتلا دیا۔ اب اس کے بعد تم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو تم اللہ کے ماننے والے بن گئے، شکر گزار بن گئے، یا اللہ کے منکر بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ٹھکرانے والے بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو تمہیں علم دیا ہے، اسی لیے آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، طبیبوں سے پوچھ لیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہے چھوٹا، اس کا سر اوپر ہوتا ہے، ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، وہ اس کیفیت میں ایسے ہوتا ہے، یعنی سر اوپر ہے اور ٹانگیں حضرت کی نیچے ہیں، اور 3 جھلیوں میں محفوظ ہے۔
اچھا، اور جب پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو یہ اس کو کون سکھلاتا ہے کہ کلٹی مارو، سر پہلے نکلے ٹانگیں بعد میں نکلیں؟ یہ اس کو کس نے پڑھایا ہے؟ سکول تھا اندر، وہ پروفیسر لیکچر دیتا ہے؟ یہ کس ذات نے علم دیا ہے کہ بھی اب تمہارا دنیا میں آنے کا وقت آ گیا ہے، اب آپ نے حضرت باہر تشریف لے آنا ہے؟ کیونکہ اگر ٹانگوں کے ذریعے نکل لے اور دیر ہو جائے تو اندر ہی مر جاتا۔ تو اس لیے اب جب نکلنا ہے، دیکھو اللہ کا نظام دیکھیں۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں پورے قرآن میں، حدیث میں غور کریں کہ جب روح پھونکی گئی، ڈالی جاتی ہے تو اوپر سے، اور نکالی جاتی ہے تو نیچے سے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے تو روح آئے گی تو حضرت صاحب بیدار ہوں گے، جب تک روح نہ ہو تو پڑے۔ کھڑے ہیں پڑے ہیں، اور روح آئے تو حرکت ہوگی نا۔ تو روح جب ڈالی جاتی ہے تو اوپر سے ڈالی جاتی ہے، اور یہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت میں اللہ نے بنایا ان کو، ان کا جسد مبارک تیار ہو گیا، اب اللہ نے روح ڈالی تو روح مبارک جو ہے نا جی، وہ دماغ میں آئی، سر میں آئی، آنکھوں میں آئی، نیچے آئی، یہاں تک جب آئی نا تو آدم علیہ السلام اٹھنے لگے۔ یہاں تک تو روح آ گئی نا، تو آدم علیہ السلام اٹھنے لگے۔ اب ٹانگوں میں تو روح تھی نہیں، اٹھیں کیسے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا خلق الانسان عجولا۔ دیکھو انسان کتنا جلد باز ہے، ابھی پوری روح بھی نہیں پھونکی اور حضرت دوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جب روح نکالی جاتی ہے تو پھر نیچے سے نکالے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب پنڈلی سے ٹکرائے گی، دیکھا نا، آپ کہتے ہیں جب آدمی کا آخری وقت کہتے ہیں پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، بس جی اب امید نہیں لگتی، دیکھا پنڈلیاں بھی ٹھنڈی ہو گئی، اب پنڈلی پہ ہے تو سیدھی بھی نہیں کر سکتا، جو اس سے ضرور نکل گیا کہ حرکت کم سے آخر میں جا کے آپ نے دیکھا نا، اچھا جی اب آنکھوں پہ ہاتھ رکھو، آنکھیں کھلی تو نہ رہیں۔ تو روح جب نکالی گئی تو نیچے سے شروع ہوئے، نکالتے پھر اوپر سے نکلی، اور جب ڈالی گئی تو پھر اوپر سے ڈالی گئی۔ اور بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کا سر اوپر ہے اور اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ نیچے ہیں، اور ایسے محفوظ کھڑے ہیں، اور جب پیدا ہوتا ہے تو الٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ اس کو کس نے بتلایا ہے؟ کس نے علم پڑھایا ہے؟ اب اس کے بعد دیکھیں جی کہ جب حضرت پیدا ہو گئے، جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے دنیا میں آ گئے، تشریف لے آئے، تو اب نہ تو چل سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے بھی بڑا کمزور سا۔ یہ تو بعد میں خان بنتے ہیں نا، خان ہو گیا، چودھری ہو گیا، جام ہو گیا، میاں صاحب، خان صاحب، سردار اور جاگیردار، یہ دار سارے ہوتے دار کے قابل ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ دار ساتھ لگا ہوتا ہے۔ دار جانتے ہیں نا، پھانسی، سردار، جاگیردار، ذیل دار، یہ سب دار اللہ نے کہا یہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہیں پتہ لگے، ذرا اکڑ کے نہ چلو، یہ پھر اکڑ ٹوٹ جائے گی۔ بہرحال اب جناب، اب اس کو ضرورت ہے کہ اس کو بھوک لگے گی، کھانا چاہیے، غذا چاہیے، دنیا میں جو آ گئے حضرت، تو اب اس کے پاس اس کو کیا علم ہے؟ اللہ نے ایک ہی علم دیا کہ رونا سکھلا دیا۔
اللہ نے بچے کو رونا سکھلا دیا. اللہ نے فرمایا بس ایک سبق یاد رکھو، یہ رونے والا، بس رونا تمہارا کام، باقی سارے کام ہمارے ذمہ میں. بس جوں بچے نے چون چونٹی شروع کی سارا گھر ناچ رہا ہے. بس پتہ کرو رو رہا ہے، پتہ کرو پکڑو، ماں بھاگ رہی ہے، بہنیں بھاگ رہی ہیں، باپ بھاگ رہا ہے، سب پتہ کرو. بچہ رو رہا ہے، عجیب بیوقوف عورت ہے، سننی نہیں، بچہ رو رہا ہے. رونے سے جناب اب انہوں نے کہا ہاں اس لیے رو رہا ہے، بھوک لگی ہوگی نا، جلدی کرو فیڈر تیار، جلدی دودھ پلاؤ. اپنا تو ماں پلاتی نہیں، آج کل سرکاری دودھ ہوتا ہے. آبادی نے کہا تھا نا کہ بو آئے اولاد سے کیسی بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا تعلیم سرکار کی. دودھ ہم نے پیا ڈبے کا. سبق ہم نے کیا پڑھا؟ سبق ہم نے پڑھا ہوا ہے جناب الف انار اور بے بلی، ہے حکا، کاب کتا. یہ علماء اور یہ ہمارے مسلمان پڑھتے ہیں، کیونکہ کافر نے جو کہا تھا اے ایپل ہی کین آپ لگا دیا، کاف کی جگہ ہم نے کتا لگا دیا. مسلمانوں کا قاعدہ یہ مان سکو. اگر الف سے اللہ پڑھا دیتے، بے سے بیت اللہ پڑھا دیتے، کاف سے کعبہ پڑھا دیتے، مر جاتے تم. کیا ہو جاتا تمہیں؟ اگر ہاں سے حج پڑھا دیتے، میم سے محمد پڑھا دیتے، سعاد سے صحابہ پڑھا دیتے، ایک قاعدہ پڑھتے پڑھتے تیرا بچہ دین کا عالم بن جاتا. وہ استاد سے پوچھتا کہ استاد اللہ الف اللہ، اللہ کیا ہے مجھے بتاؤ. بیت اللہ وہ کہتا ہے یہ بیت اللہ کیا ہوتا ہے. تو لازماً بچے کے دماغ میں اسی وقت کمپیوٹر گھومنا شروع ہو جاتا کہ الف اللہ بے بیت اللہ یہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں ہاں حج میم محمد. محمد کون ہے؟ ہم نے تو جناب قاعدہ بھی اسی والا پڑھا ہے نا، وہ محمد بھی نہیں کہیں گے، محمد. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو مرضی آئے کہو، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کے گریبان میں چہرہ ڈال کے غور ضرور کیا کرو کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں اس پڑھنے والا سب کچھ بن جائے گا، لیکن اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. وہ انجینئر بن جائے گا، وہ ڈاکٹر بن جائے گا، وہ پروفیسر بن جائے گا، وہ بڑے بڑے ڈگریاں پی ایچ ڈی کر لے گا، ایم آر سی پی کر لے گا، ایف آر سی ایس کر لے گا، لیکن الحمد کا معنی نہیں آئے گا. جو مرضی آئے کر. اور وہ کہاں آئے گا؟ پھر مولوی کے پاس آنا پڑے گا. پھر وہی بتلائے گا کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. معنی کیا ہے؟ ماشاءاللہ اب تو سارے مکے میں رہتے ہیں، نمازی بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ پڑھتے ہیں بغیر طالب اور مولوی کے. جو اس کا ترجمہ بتلا دینا میں اس کا بھی 100 ریال انعام دوں گا. طالب اور مولوی نہیں ہے تو مارے ہوئے آدمی ہی تو پڑھتے ہیں تو بتا دیں گے. ان کے علاوہ ماشاءاللہ جو ہم سارے اتنے عرصے سے نمازیں پڑھے ہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ تبارک اسمہ کا کیا معنی. تعالی جدوں کا کیا، جدوں کا کیا معنی؟ جد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا بھی کوئی جد ہے؟ بس ٹھیک ہے ایک رسم ہے، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی.
اذان ہے لیکن وہ بلال والی روح کا سب کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں، نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اکبر کا پتہ ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دیں گے لیکن یہ پتہ نہیں کہ شہادت کا اقرار کا، ایک آدمی کہتے ہیں اشہد ہو، ایک کہتے ہیں اقر ہو، ایک کہتے ہیں اعترف ہو، اس کا کیا فرق ہے؟ کیوں؟ یہ غیر ضروری چیز ہے ہمارے نزدیک، نماز ضروری چیز ہے نہیں ہے، تو ایک رسم ہے، عمرے پہ آ گئے یار، لوگ جاتے ہیں دفعہ پکنک، چھوڑو یار کیا پکنک کرنی ہے، دفعہ چلو عمرہ کرتے ہیں۔ بھائی عمرہ کیسے کرے گا؟ چھوڑو یار لوگ کر رہے ہوں گے ہم بھی کر دیں گے، کیا مشکل ہے بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی احرام کہاں سے خریدے؟ میں نے کہا کہیں نہ بھی ملیں گے تو مکے میں تو ملتے ہوں گے نا، وہاں لے کے باندھ لیں گے، وہیں سے کر لیں گے۔ جب یہ حال ہو تو دین کیسے آئے مجھے بتلائیں۔ اس لیے سمجھا دیں کہ اللہ نے بچے کو ایک علم دیا کہ رونا شروع کر، اور یاد رکھو یہ پہلا سبق ہے، پہلا سبق بچے کو کیا ملا ہے؟ رونے کا۔ اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں یہی رونا سیکھ لو نا تو جنت بھی مل جائے۔ ہاں ایمان سے کہیں، سچی بات کریں، کعبہ شریف میں بیٹھے ہیں، میں نہ مولوی ہوں نہ پیر، مجھے اپنا ایک بھائی سمجھا کریں ادنا، ایک، اور وہ بھی بڑا نہیں چھوٹا۔ پر ایک مہربانی کرنا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا عمل نہ کرنا، تو ویسے سمجھنا ہے نا ایسے۔ بہرحال ایک سیدھی بات کریں ایمان سے، آپ جب آپ آج پہ آئے، عمرے پہ آئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کتنے دفعہ روئے ہیں آپ؟ آپ کو ملتزم پہ رونا آیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کبھی روئے ہیں آپ؟ سرکار دو جہاں نے بوسہ دیا، پیچھے حضرت عمر کھڑے ہیں، میرے آقا نے، رحمت دو عالم نے، رحمت مجسم نے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بوسہ دیا، حضرت عمر پیچھے کھڑے تھے، حضور نے بوسہ دیا، پھر اپنا رخسار لگایا، پھر اپنا بائیں رخسار لگایا، اور اس کے بعد جو سر اٹھایا تو حضرت عمر کہتے ہیں حضور کی داڑھی پیک چکی تھی، رو رو، اور آپ نے فرمایا عمر ہاں ہونا تسکب الدموع، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، تمہارے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ وجہ کیا ہے؟ دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے حرام کھا کھا کے، دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے گناہ کر کر، دلوں پہ اور ہونٹوں پہ زنگ لگ گیا ہے، جو غیر عورتوں کے ہونٹ چوستے رہے ہیں ان کو حجر اسود پہ رونا آئے گا؟ کوئی عقل کی بات کرے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا کہ جب ہم آتے ہیں تو کعبے سے تو گویا ایک فریاد آتی ہے کہ بیرون در شکر دی کہ درون خانہ آئی، جو بدبخت تم نے باہر کون سے گل کھلائے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو؟ بس ایک روٹین ہے چلی ہوئی ہے، تم بھی کعبے میں ہو، ہم بھی کعبے میں ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ حاجی ہیں، ہم بھی مولوی بنے ہوئے ہیں نا، اندر کالا ہے، یہاں مرضی آئے جا کے ایکس رے کروا لو، اور یہ ایکس رے لیبارٹریوں میں نہیں ہوتے، یہ اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ کہیں اللہ فرماتے وجلت قلوبہم، یہ کیفیت کب پیدا ہو؟ بس یہ رونا سیکھ لو نا تو سارے کام آ جائیں، بس اللہ کے آگے رو پڑو، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث ہے، میرے محبوب کی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے
تو حضور پاک نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں ملائکہ میرے بندے کو جہنم سے 500 سال فاصلے کے لیے دور کر دو. اور حضور نے اسی لیے دعا مانگی ہے. یاد رکھو وہ دعا مبارک حضور کی دعا ہے. آج کل مشکل یہ ہے نا پیر وظیفہ بتائے وہ تو ایک ٹانگ پہ بھی پڑھیں گے, حضور پاک کی دعا نہیں پڑھیں گے. حضور نے دعا بتلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دینا جس کا تیرے لوگوں کو فائدہ نہ ہو. کہ عالم تو ہے لیکن دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا رہا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وعن قلب لا یخشع. اس دل سے بھی پناہ دینا جس میں تیرا ڈر نہ ہو, خوف نہ ہو, خشیت نہ ہو. وعن نفس لا تشبع. اللہ اس نفس سے بھی پناہ دینا جو وہ بالکل بھرتا ہی نہیں, سیراب ہی نہیں ہوتا, رات دن حرام حرام حرام, ربا, چوری, جھوٹ آ رہا ہے, بس جہنم میں بھرتا ہی نہیں. پر میں اللہ اس پیٹ سے بھی پناہ دے. اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ وَأَنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعَ. اللہ ان آنکھوں سے بھی پناہ دے جو تیرے ڈر سے آنسو نہ بہائے. حضور نے تو ان آنکھوں سے پناہ مانگی ہے. اللہ ان آنکھوں سے بچا جو تیرے آگے روئے نہیں. وَأَنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْمَعَ. اللہ اس دعا سے بھی بچا جو تیرے ہاں قبول نہ ہو. پھر اس دعا کا کیا فائدہ ہے جو قبولیت نہ حاصل کر سکے. تو اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں کہ پہلا سبق اللہ نے بندے کو کیا دیا ہے, رونا. اچھا, اور ایک اللہ کے ولی نے کتنی اچھی بات کی ہے, خدا کرے تیرے دماغ میں آ جائے, یاد رہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت جب بچہ پیدا ہوا ہے تو تم رو رہے تھے اور سب دنیا ہنس رہی. ٹھیک ہے, دیکھو نا, اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد چیخ نہ مارے تو ماں باپ تو کہتے ہو اللہ نہ کرے مردہ ہو. جب بچے نے چیخ ماری, رونا شروع کیا تو اس کا مبارک مبارک جی, ماشاءاللہ خیر ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, بچہ بھی ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اگر 10-12 منٹ تک بچہ چیخ نہ مارے تو پاگل ہو جائے گا, دماغ خراب ہو جائے گا, بڑے ہو کے پاگل ہو جائے گا. رونے کے بغیر تو بچے پاگل ہو جاتے ہیں, تو تم بڑے کیسے چھوٹ جاؤ گے. اب جناب اندازہ کریں کہ اس اللہ کے ولی نے کیا بڑی بات کی. اس نے کہا جب حضرت تم پیدا ہوئے تم رو رہے تھے, ماں باپ اور دوست رشتے دار ہنس رہے تھے. اب بدلا لو کہ جب تیری موت کا وقت آئے تم ہنس رہے ہو اور لوگ رو رہے. تم ایسی زندگی گزارو کہ جب تیری موت کا وقت آئے تم تو ہنس رہے ہو, ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں, بالکل کیا ہے, بالکل سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اللہ کے فرشتے مبارک دے رہے ہیں کہ آؤ جی تیار ہو جاؤ, جنت تمہارے لیے ہے, فکر نہ کرو, ہم آ گئے ہیں لینے کے لیے تمہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اور تیرے روح کے لیے یہ کفن تو تیرے رشتے دار لائے ہیں نا, یہ تو بدن کا کفن ہے, تیرے روح کا کفن جو ہے وہ جنت سے فرشتے لائے ہیں. اور بڑے محبت سے کہتے ہیں یا ایھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح و ریحان و الی رب غیر غضبان. اے پاک روح پاک بدن میں چلو اللہ کی رحمت کی طرف, تیرا رب تجھ پہ راضی ہے. اور جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہ دروازے کھلتے ہیں آسمانوں کے اور خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں اور ملائکہ پوچھتے ہیں بابا کون ہے, کس کی روح آ رہی ہے. اور جو دوسرے ہیں ان کا بھی علاج کرتے ہیں فرشتے, وہ کہتے ہیں یا ایھا الروح الخبیثۃ فی الجسد الخبیث. اے ناپاک گندی پلید روح پلید بدن میں, نکل جہنم کے لیے تیار ہو جائے.
تو اس لیے ہے کہ جب موت کی گھڑی آئے تو مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اللہ کی رضا پہ راضی ہو، چونکہ موت ہی تو ایک رکاوٹ ہے نا، اس کے بعد ہی جنت میں جائیں گے نا۔ مومن کے لیے تو خوشی کا مقام ہے۔ اسی لیے میرے محبوب کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ میرے مدنی اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور تو ہم آپ کی عمر بڑھا دیتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور حضور نے فرمایا ابھی بھی عائشہ سے کہ عبد خیرہ، ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ رہنا ہے تو اور رہو۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس بندے نے کیا فیصلہ کیا؟ تو حضور نے فرمایا، اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ اللہ اب حضور ہم پہ نہیں رہیں گے، اب جانے کا وقت ہے۔ وہ اور بندہ کون ہو سکتا ہے جس کو خدا اختیار دے؟ لازماً یہ شان ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ تو یاد رکھیں یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد کیا تھا کہ علم اللہ نے سب کو دیا، تھوڑا زیادہ اوسط درمیانہ، لیکن جو علم کامل ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس اور کسی کو نہیں۔ علم غیب، علم محیط، علم کامل، علم ما کان و ما یکون، یہ صرف میرے اللہ کی شان ہے، اور اس کو اللہ نے حصر کر دیا، بند کر دیا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ حصر کا فائدہ ہو رہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے غیوب کا علم صرف اللہ کے پاس۔ اسی طرح حصر ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی طرح حصر ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اسی طرح فرمایا اللہ نے هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں کان اللہ علیما حکیما، اور کہیں فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور کہیں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اور کہیں فرماتے ہیں جیسے کہ سیدنا عیسیٰ اعتراف کریں گے انک انت علام الغیوب۔ تو یاد رکھیں یہی وہ مسئلہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے اور پڑھنا ہے انشاءاللہ، زندگی باقی تو بات باقی۔ کسی بھی پیغمبر کا وسیلہ پکڑنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ سارے قرآن کی دعائیں تیرے سامنے ہیں، اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا اغفر لنا، ساری الف سے لے کر دعا، کسی جگہ وسیلہ واسطہ کا کوئی ذکر ہے۔ اور سب سے بڑی جامع دعا ہے جو حضور نے امت کو سکھلائی ہے کہ جب طواف میں آؤ رکن یمانی کے پاس اور حجر اسود سے پہلے تو کیا پڑھو، ربنا آتنا۔ تو جب بھی دعا مانگو اللہ سے مانگو۔ حضور پاک کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ مجھے علم غیب نہیں۔ نبی کہے نہیں آپ کو نہیں ہے، اب اس کا کیا اجازت؟ اللہ نے جب غیب ظاہر کر دیے تو غیب ہی نہیں رہا نا، وہ ہے اظہار علی الغیب، اخبار عن الغیب، علم غیب کسی کو بھی نہیں۔
ہم کسی اولیاء یا صحابی کے دربار پر عقیدت کے ساتھ جائیں، جا کے ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کا شان بلند کر، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات اور بلند کر دے، یہ نہیں کہ وہاں جا کے سجدہ کرو اور اس سے سوال کرو۔ سرکار دو عالم نے اپنی داڑھی مبارک کو مہندی لگائی نہیں، حضور پاک کے تو چند بال سفید ہوئے تھے یہاں سامنے، اور وہ بھی صحابہ عاشق تھے، گنے تھے، بعض کہتے ہیں 17 بال تھے، بعض کچھ زیادہ فرماتے ہیں، ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ 65 سال کی عمر مبارک میں تو وفات ہو گئی۔ خوارج سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ حرم شریف میں صبح کی نماز کے بعد سے لے کر سورج تک حنفی مسلک کے لوگ نہ پڑھیں نماز، باقی حنبلی اور شافی مسلک کے نزدیک جائز ہے۔ چھوٹی داڑھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں، سنت کے مطابق ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، لیکن جس نے چھوٹی رکھی ہے اس کو شامل تو ہونے دو سنت میں، رکھے گا تو بڑھے گی۔ چھوٹی تم نہیں رکھنے دیتے، بڑی وہ نہیں رکھتا، مانا ہے کہ اس طرح پھروائے۔ اچھا سبق پڑھا رہے ہو کہ بھی چونکہ سنت کے مطابق تو ہے نہیں، لہذا شیو کراؤ۔ وہ بابا چلو عورتوں سے نکل کے بیچارہ مردوں میں شامل تو ہوا ہے نا، اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قرضہ مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، آپ سمجھ ہی نہیں آتا کہ لفظ کیا لکھا ہے۔ اگر ایک آدمی ایک عمرہ کرے یا دوبارہ کرے، بالکل نفلی عبادت ہے، جتنا اللہ توفیق دے۔ عمرہ بار بار کرنا، حج بار بار کرنا جو ہے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے کوشش کرو کہ طواف زیادہ کرو۔ اصل عمرہ وہ ہے جو میقات سے ہوتا ہے۔ کسی نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے لیے کفن دھو کے لے آنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شریعت کا حکم بھی نہیں، نہ کسی صحابی نے دھویا ہے۔ اور اگر زمزم کے دھلنے سے مردے بخشے جاتے نا تو مولوی تو سارے بخشوا دے۔ مردہ بخشا جائے گا عقیدے سے، ایمان سے، اس کے بعد پھر نیک چیز کام آئے گی۔ بہرحال آپ زمزم لے جائیں، اس کو کہیں یہ زمزم ہے، باقی کفن اپنا تم جانو۔ مجھے نہیں سمجھ آیا، میں نے کہا اللہ کے بندے اب تمہیں سمجھ نہ آئے تو میں کیا کروں؟ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، ایک ہے داڑھی کو برا سمجھنا، تو حضور کی سنت کو برا سمجھنے والا مسلمان نہیں رہتا، مرد ہو یا عورت۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں داڑھی مڈاتا ہوں، میرا غلطی ہے، میں گناہگار ہوں، میں سنت کا تارک ہوں، دعا کریں اللہ ہدایت دے، تو وہ گناہگار رہے گا، کافر نہیں رہے گا۔ ایک آدمی کا چھوڑو جی کیا داڑھی ہے، بڑی گندی لگتی ہے، بری لگتی ہے، اور باہر نکلنا بھی جب ٹھہرو جی میں ذرا پہلے شیو تو کروں، باہر کہتے جی دیکھو برا لگ رہا ہوں، تو اگر وہ داڑھی کو برا سمجھتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ کہ سنت رسول کی استہزاء اور تضحیق کر رہا ہے، کہ شیو کے بغیر لوگوں کا فیس نہیں کرنا چاہتا، اتنا برا ہے وہ بال کہ اس کے ساتھ باہر کیسے جائے بیچارہ۔ تو اس لیے پھر اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، اس لیے میں نے کہا تھا عورت ہو یا کچھ ہو توبہ کرو، بات ختم ہو گئی۔ ہاں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نہ کرے پہلے تو طلاق نہ دو۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز جو ہے اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے، طلاق سے بچا کرو۔ اگر دینی پڑے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے اور باقی کے دنوں میں میاں بیوی ملے بھی نہ ہوں تو پھر ایک طلاق دے۔ اگر پھر نعوذ باللہ اس کو اور بھی مصیبت ہے تو پھر اگلے طہر میں اور طلاق دے۔ مقصد کیا ہے اسلام کا کہ اگر حیض میں طلاق دے گا تو حیض میں تو بیوی ویسے بھی دور ہوتی ہے تو صلح کا امکان نہیں رہے گا، اور اگر بیوی پاک ہے طلاق دے گا ہو سکتا ہے پھر مل جائیں،
تاکہ طلاق نہ ہو. منشا اسلام کا یہ ہے کہ طلاق نہ ہو. ایک یہ ہے کہ اگر کسی نے 3 دے دی تو حنفیہ کے نزدیک 3 ہے اور حنابلہ کے نزدیک ایک مجلس میں. بعض علماء کہتے ہیں حنابلہ کے سب نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں کہا ہے تو پھر ایک ہوگی. میری ہمشیرہ کا رشتہ نہیں ہوا، اللہ آسان کرے. دعا کریں کہ جن مسلمانوں کے گھر میں بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ سب کے رحمت کے ساتھ رشتے آسان فرما دے اور سب کو خیر کے رشتے نصیب فرما دے. بزرگ کہتے ہیں بھائی میں تو کوئی بزرگ ہوں نہیں، اللہ کا نام ہے یا جامع یا لطیف، یا جامع یا لطیف، یا جامع یا لطیف. یہ پڑھ کے وہ بچی بھی پڑھے، ماں باپ بھی پڑھیں، اللہ سے دعا کریں تو اللہ رشتہ آسان فرما دیں گے. اللہ اعلم. بہرحال میں دعا ہی کر سکتا ہوں. کہتا جی کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک بات، یہ تو قرآن ہے. لیکن حضور پاک نے بھی معاہدے فرمائے کہ نہیں. جس نبی پاک پہ یہ قرآن اترا ہے، کیا حضور پاک نے بھی یہود سے معاہدے کیے تھے؟ مدینے میں میثاق مدینہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا، صلح ہوئی. ایک ہے دل سے دوست سمجھنا، وہ کوئی مومن نہیں سمجھتا. جو سمجھے گا وہ تو خود کافر ہو جائے گا. ایک ہے دنیاوی معاملات کو چلانا، وہ جائز ہوتا. کچھ لوگ بزرگ جو ہیں وظیفے بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وعدہ کرو میں پڑھوں گا، تو نہ کریں تم پڑھو گے. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں بیچارے کہ وعدہ لیں تاکہ پکا رہے پڑھے. وعدہ کیا ہے تو ٹھیک ہے. میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا دے. دعا کریں اللہ سب کے بیماروں پہ رحم کرے، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ٹیلی فون پر نکاح جائز نہیں، بالکل نہیں. ٹیلی فون پہ طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی. کیوں؟ فرق ہے نا دونوں میں. یہی تو آپ کو پتہ ہی نا کہ طلاق اور نکاح میں کیا فرق ہے. اگر روزے کا چاند دیکھا جائے تو ایک آدمی کی گواہی بھی کافی ہے، لیکن عید کے لیے ایک کی کافی نہیں. کیوں عید منانے کے لیے لوگوں کو تم روزہ توڑوا دو؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں زیادہ بندے لاؤ، پکی بات کریں. روزہ رکھنے کے لیے کون جھوٹ بولتا ہے؟ ہر کوئی کہتے یار ایک دن اور رہ جائے، کھا پی لیں. فرق ہوتا ہے. طلاق جب دو گے تو بیوی تیری آواز کو پہچانتی ہے، سمجھتی ہے بولنے والے شریف آدمی کون ہے. جب نکاح ہو رہا ہے کیا بتا عورت ہی نہیں ہے، آپ ہی نہیں ہے، دھوکا ہو سکتا ہے. تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. اب یہ تو میں نہیں پڑھ سکتا. اما حیات الانبیاء فثابت لأن الشهداء حیات الشهداء منصوص بکتاب اللہ فمقام الانبیاء افضل واعلی واجل من الشهداء. نبینہ الحمدللہ سنہ والعقیدہ الحمدللہ نبینہ. اگر ایک انسان فوت ہو گیا ہے رشتہ دار، اس کے لیے آپ عمرہ کریں، بالکل کریں. اگر ہم نے ایک عمرہ کیا ہے تو اسی احرام کو دوبارہ دھو کے عمرہ کریں. کیوں؟ عمرہ کرنا کو گندا کام تھا، وہ پلید ہو گیا ہے. اگر تو عمرہ کرنا کوئی گندا کام تھا تو پھر تو تمہارا احرام پلید ہو گیا. اچھا کام تھا تو کیوں پلید ہو گیا کہ دھونا پڑے گا؟ خدا کے بندے ہو تو مساو عمرہ کرو، اس میں جب تک خراب نہ ہو. پلید ہو تو دھو ڈالو. میری ہمشیرہ حیات ہیں اور مجبور بھی نہیں ہیں تو اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو خود عمرہ نصیب کرے. تم اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. میں نے فجر کی اذان کے بعد نیند سے بیدار ہوا اور اس کے بعد میں نے کھا پی کے روزہ رکھا، وہ روزہ نہیں ہوتا، قضا کرو. حرم شریف میں سو رہا تھا، فجر کی نماز بھی ہو گئی، نماز کے بعد حضرت اٹھے ہیں، باہر جا کے کھا پی کے روزہ رکھا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ میں ظہر کی نماز ہو رہی تھی، مجھے خیال تھا کہ عصر کا وقت ہے، تو آپ نے امام کے پیچھے جو نماز پڑھی وہی ظہر ہی ہوگی. ہماری ہر نیت جو ہے وہ امام کے تابع ہے. ہمارا ہر عمل جو ہے وہ امام. زبان سے کچھ بھی نکل جائے کچھ نہیں ہوتا.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.